اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، یعنی اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا۔ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا۔ تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں۔ گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے وہ۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا, چھوڑ دیا, کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا, میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا, بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں, تو یا کوئی پیغمبر تھے, اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا, بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے, کھپ گئے, کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی, اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو, یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے, 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا, 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا, اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں ہے اللہ, مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے, بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں, فصرہن الیک, کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں. پھر غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے, تو دیوار کو جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی. پتہ چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ, بولو, گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں اٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئیں. اور پہلا والا جو گھر تھا نا جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے, اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں تو کیل نہیں ٹھک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے, لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے. پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا, کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ, لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا, فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے, اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے, لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے. وہ بہت اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی پیڑھیوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت. مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے, ابھی یہ کیا ہے, بچہ ہے, بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں؟ جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوئیں گے,
انٹیوں کو چھیڑنے کا دل چاہے گا. اس وقت اگر ابھی کا اتنا زیادہ تقوی یہ غیر پائیدار ہے, کیونکہ گناہ کی کوئی رغبت کی چیز بولو نا. ابھی تو اس کی نظر میں جمشید اور جمشیدہ کیا ہیں بھائی؟ بچوں کی نظر میں تو انٹیاں بھی اٹھا لیں, ان کو انٹے اٹھا لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جذبات ہی نہیں ہے نا برائی کے. تو یہ دینداری پائیدار نہیں ہے جو بچپن کی دینداری ہوتی ہے, یہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بالغ ہونے دو, تھوڑا صحت بننے دو, آواز میں مردانگی آنے دو, اور جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ذرا اوپر جانے دو. ہارمون جو مردانہ ہارمون ہے جب کھوپڑی تک پہنچیں گے, اس کے بعد اگر یہ 10 انٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہے, تو یہ ایک کو دیکھ کے بھی جو جھکا لی ہے نا, یہ جھکانا بہت بڑی ویلیو ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تقویٰ تھوڑا ہے لیکن ہے کیا؟ پائیدار اور مضبوط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال دیکھو, ایک آدمی رہتا ہے افغانستان میں, نظر کی حفاظت, کیوں دیکھنے کو وہاں کچھ پگڑی داڑھی نظر آئے گی, وہاں پہ اور کچھ نظر نہیں آئے گی. اچانک وہ چلا جاتا ہے امریکہ, UK چلا جاتا ہے, اور چاروں طرف نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں اور ادھورے کپڑوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں. اب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں. تو ایسی صورت میں جو تقویٰ تھوڑا ہوگا, وہ تھوڑا بھی کیا ہوگا؟ ہوگا پائیدار. ہوگا کیا؟ وہ پائیدار. تبھی جو برے ماحول میں نیک ہوتے ہیں نا, وہ پائیدار نیک ہوتے ہیں. اچھے ماحول میں جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, پائیداری تھوڑی ہوتی ہے بھی, کیا پتا بھائی. تو میں نے اتنی ساری مثالیں اس لیے دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ آپ کو رہبانیت اختیار کر کے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ پائیدار نہیں ہوتا. آپ کو اسی سوسائٹی میں ان رہ کے تقویٰ اختیار کرنا ہے, وہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا کیا؟ پائیدار. اور آسان مثال دے دیتا ہوں یار. میں آج کل دینداروں میں مثالیں جو میں دے رہا ہوں نا, یہ اصل میں صرف مثالیں نہیں ہیں, بلکہ سوسائٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر میں تربیت کیسے ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں علماء میں, صلحاء میں, بہت نیک بڑے دیندار, انہوں نے اپنے بچوں پہ اتنی سختی کی, ان کو کمپیوٹر لے کے نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دیا, ایسا نہ ہو آنکھ مٹکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھ مٹکا تو سب کو پتہ ہی ہوگا, کرتے ہیں تو پتہ یعنی نہیں کرتے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آنکھ مٹکا ہو جائے. اتنی سختیاں کرنا شروع کر دیں, اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بچے بہت نیک بن گئے ہیں. بھائی نیک جو یہ بن گئے ہیں, یہ نیکی پائیدار نہیں ہے, یہ پائیدار نیکی نہیں ہے. یہ ایسا ریورس مارے گا نا جب یہ باہر نکلے گا نا, باہر کی دنیا میں ایسا ریورس خطرہ ہے, 100 میں سے 99 کا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے ایک کو اللہ بچا لے, 99% جو ایسا ریورس مارے گا کہ یہ ان کے ریکارڈ توڑ دے گا جو خراب چل رہے ہیں سوسائٹی میں. ابھی ایک پیر صاحب ہیں, ان کے رپورٹ میرے سامنے آئی, بڑے نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, اللہ ان کی نیکی میں اور برکت دے. اپنے مریدوں پہ اتنی سختی کی انہوں نے کہ موبائل رکھنا بھی حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی عالم کا ویڈیو بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام. وجہ کیا ہے کہ آپ عالم کا بیان سن رہے ہوتے تو اس دوران کوئی ایڈ میں خطرہ ہوتا ہے کوئی لڑکی نہ آ جائے, یعنی لڑکی دیکھنا کیا ہے؟ واقعی حرام ہے. میں کوئی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, حرام. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہا بھی ان کا بہت گاڑھا ہوتا ہے, اور را بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام. تو نہ گھر میں ان کے کمپیوٹر ہے, نہ کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے, اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ خلافت اسلامیہ گھر کے اندر قائم کی ہوئی ہے. تو ایسے ایک مولانا صاحب میرے علم میں آئے, میں نے کہا میرے بھائی یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا, نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, مجھے نیت بہت اچھی ہے, لیکن یہ سوسائٹی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. تو ان کی ایک آدھ نسل کے بعد جو بغاوت ہوگی نا, وہ پھر تھوڑی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑی نہیں ہوگی, وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ اسمارٹ فون آ گیا, وہ اسلام سے باقی ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے سوسائٹی کے ساتھ چلنا بولو ضروری ہے. حرام کام کی طرف مت جاؤ, حرام تو حرام ہی رہے گا ہمیشہ, لیکن شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہر دور میں بچوں کی تربیت کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں, اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں, آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریا کی تربیت کیسے کی تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا, شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں. آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں, ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے, ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے, بہت زیادہ سخت. تو وہ شیخ الحدیث بنے, بڑے اللہ والے بنے. تو وہ اس دور کی کتاب اس دور کے ابا نے پڑھ لی, اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی, تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی. حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی, اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟
اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ, ممکن تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو. اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا, وہ تو چرسیوں ہیروئنچوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا, چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا, میں بتاؤں کہ کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. بچے نے الحمدللہ, اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں, سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی سوسائٹی میں اس وقت کیسے تربیت کرنی ہے. دیکھو قرآن بار بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کا لفظ اللہ نے کیوں ایڈ کر دیا ہے بھائی؟ اچھا, اللہ ایک خاص طریقہ بھی بتا سکتا تھا, اس طریقے سے بلاؤ. وہ طریقہ اللہ نے اس لیے متعین نہیں کیا کہ ہر زمانے میں وہ طریقہ چینج ہوگا, اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا, حکمہ. حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے, ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی, تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. کوئی بہت بڑا ایکٹر تھا, اس کو دعوت دینے گئے, تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو. حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے وہ ان فلموں کی باتیں شروع کر دی, اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسے زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرست تو بولے گا یار یہ کیا, آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, اس کال دعوت. دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا آپ غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے کہ بس ملنے آ جائیں, سلام دعا, چائے پئیں, کھانا کھائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام لوگ نہیں سمجھو گے بھائی, جملہ کمپلیٹ کیا کرو, اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ, یہ بہت, اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں, ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں, تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی. چندے کا طریقہ پتہ ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو, ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہماری مسجد زیر تعمیر ہے, اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج, ٹھیک ہے نا. اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی نہیں ملے گی رشتے. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا, پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے, اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے, اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے, وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس کو میری کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں, حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں, لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے, اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میری عمر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی, میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکات دی جاتی ہے, بیٹیاں نہیں دی جاتی. آئی بس سمجھ, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو بھیک رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے, کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا, پرسنالٹی ہوگی, اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا, رشتے ہی رشتے, رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. تو جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو, تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں. پھر جب وہ رشتہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے, اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, ہاں بس ہو جائے. تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے,
तो देखते हैं अभी ज़रा इस्तिखारा भी करता हूँ और मैं मशवरा भी मेरा नहीं बोलते ना, मुफ्ती तारिक मसूद से मशवरा कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं देंगे। वो कहेंगे इतने आए हुए, यहाँ भी कर ले, वहाँ भी कर ले, यहाँ भी कर ले, वहाँ भी कर ले। मेरा तो बताओ ही नहीं कि मेरे बयान सुनते हो। बोलो कि यार वो अगर पूछे भी ना मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुनते हो, कहते हैं यार वो उनके शॉर्ट वॉट कभी कोई लतीफ़े वतीफ़े आ जाते हैं, बाकी मैं उनकी से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हूँ। हालांकि मेरा बयान सुन के शादी की ख्वाहिश पैदा हुई होगी इसमें। तो हिकमत के साथ, तो मेरे भाई बगैर हिकमत के रिश्ता नहीं मिलता, कस्टमर भाग जाता है, तो बगैर हिकमत के दीन की दावत देना कैसे जायज़ हो गया? ये कैसे जायज़ हो गया कि हिकमत के बगैर बस अब दीन की बात को फेंक के चले जाओ? तो इसलिए घर में तरबियत का भी बहुत, एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मैंने अपनी बेगम को स्मार्टफोन नहीं दिया और मेरी घर में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैंने कहा कहाँ रहते हो? उसने कहा पता नहीं गुलशन इकबाल में रहता हूँ। अगर किसी गांव देहात में होता तो मैं कहता बहुत अच्छी बात है, स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बेगम को स्मार्टफोन लेने नहीं दिया और इसकी बड़ी ख़राबियाँ हैं, और वो फिर टिकटॉक देखेगी और वो फैशन की चीज़ें देखेगी। मैंने कहा मेरे भाई तो गुलशन इकबाल में रहता है, तो डिफेंस में रहता है, और तू ये समझता है कि तेरी बेगम के पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो तेरी इताअत कर लेगी? तेरी बेटी भी तेरे दामाद की इताअत नहीं करेगी। इस बारे में बगावत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मरीख पे जाके रहना शुरू कर दे, क्योंकि सब खवातीन के पास स्मार्टफोन है। वो उधर भी देखेगी अपनी बहन के पास, उसके बहनों ही ने लेके दिया हुआ है उसको स्मार्टफोन। वो अपनी चाची के पास देखेगी, चाचू ने लेके दिया हुआ है। और वो देखेगी अम्मा भी छुप छुप के, अब्बा ने पाबंदी लगाई थी लेकिन अम्मा ने अलग से एक पर्स में वो स्मार्टफोन लगा के रखा हुआ है। और वो हर जगह जहां भी दुनिया में जाएगी उसको सब खवातीन के हाथ में स्मार्टफोन नजर आएगा। तो अब ये तरबियत का तरीका कि स्मार्टफोन ही छीन लो आप, ये तरीका चलने वाला नहीं है। रहा ये मसला कि उस पर तो गलत चीजें भी देखेगी तो गलत चीजों के खिलाफ बोलते रहो घर में, चलते फिरते, बेटा ये बच्चों को समझाते रहो, बेटा देखो बुरी चीज नहीं देखते, और तबलीग में ले जाओ उनको, फज़ाइल अमाल की तालीम में बिठा दो। ये तरीका तो सूटेबल होगा। अगर आपने खिलाफत कायम कर दी ना घर के अंदर, ये चलने वाला नहीं है। आप कह सकते हो कि भाई क्यों हम बुराई अपने हाथ से उनको लेके दें? देखो बुराई से रोकना जरूरी है। रोकने का तरीका क्या होगा? ऐसा तरीका जिससे बुराई रुकेगी नहीं बल्कि बगावत होके और ज्यादा फैलेगी। वो तरीका सही है या वो तरीका है कि जिसमें दोनों इम्कान है? हो सकता है बुराई हो सकता है बुराई ना हो। एक में 99% चांस है कि बुराई फैलेगी लाजमी। तो ये चलने वाला नहीं है सेटअप। और जब ये मोबाइल फोन आए थे ना, स्मार्टफोन तो अब हो गया ना, पहले मोबाइल में लोग सख्ती करते थे, मोबाइल नहीं होगा बेगम। मैंने कहा भाई किसी गांव में रहता है, किसी कच्ची आबादी में रहता है तो फिर ठीक है, इसके बड़े फसाद आते हैं मोबाइल के। लेकिन आप शहर में रहते हो तो आजकल सब मैरिड खवातीन के पास मोबाइल होता है, तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनसे बचने की तो कोशिश की जाएगी। ये नहीं होगा कि आप इतनी घर में मार्शल्लाह लगा दो कि फोन ही नहीं होगा, वो छुप छुप के होगा फोन आपके, और फिर जो उससे गलत फहमियां फैलेंगी और बदगुमानियां फैलेंगी। अब पकड़ी गई किसी दिन तो आप कहोगे यार तो मेरी इताअत नहीं करती, फिर आपके शैतान और बरगलाएगा, यार छुप के फोन रखा हुआ है, पता नहीं किस किस से बातें करती होगी। तो और ज्यादा कुछ फसाद ऐसे हैं। देखो और आसान मिसाल देता हूं, उलमा कहते हैं जब किसी सोसाइटी में जब तक वबा ना फैले उसका इलाज कुछ और है, जब एक वबा फैल जाए तो फिर इलाज का तरीका कुछ और है। एक वबा आई नहीं है ना अभी, उसका तरीका तो ये है कि जो बीमार है उसको इलाके में घुसने ही नहीं दो। भाई एक बीमारी फैल गई, ताउन की बीमारी, एक आदमी का फोड़ा निकल गया ताउन का, कहीं छंगा मांगा में बैठा हुआ, बोले वहीं बैठा रहे, इधर नहीं आए, पुलिस उसके गिर्द घेरा कर ले, वबा भी फैली नहीं है, क्या ख्याल है? और फिर गले भी मिलो, खाओ पियो भी एक दूसरे के साथ, वो जो वबा वाला आदमी है उसको दूर रखो। लेकिन अगर वो घुस गया और उसने ताउन फैला दिया, अब ये नहीं हो सकता कि सब लोगों को जंगल में भेज दिया जाए। जो जो बीमार है उसको, कितने पब्लिक को कहां भेजोगे? कोई भी नहीं जाएगा। और पता कैसे चलेगा इसमें ये वायरस है, इसमें वायरस नहीं है? अब ये तरीका नहीं है कि सबको उठा के जंगलों में भेज दो आप। अब ये तरीका है कि वैक्सीन लगाओ, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखो और एक्सेप्ट कर लो कि सोसाइटी में बीमार लोग भी हैं, ये मानना पड़ेगा। अब ये खत्म नहीं हो सकती। उलमा ने, हम जब दारुल उलूम कुरंगी में एक दफ़ा इजलास था, हजरत मुफ्ती तकी साहब वगैरह और सब बड़े बड़े उलमा बैठे, तो वीडियो सीडी पर बहस हो रही थी, वीडियो सीडी पर ना, कि ये शरन जायज़ है या नहीं। 2 महीने बड़ी बहसें चली थी। तो वहाँ ये बात बहुत अच्छी सामने उलमा ने, बड़े हजरात ने रखी। हजरत मुफ्ती तकी साहब ने भी फरमाया कि वबा आने से पहले किसी चीज़ का इलाज कुछ और होता है, वबा आने के बाद जब फैल जाए तो फिर इलाज कुछ और होता है, फिर इलाज कुछ और होता है। अब देखो जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया, उलमा ने पाबंदी लगाई इंग्लिश मत सीखो, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ अंग्रेज़ बोलता था, हमारी तालीमी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं थी। उस वक्त जो इंग्लिश सीखता ना वो मुल्हिद होता था, वो एथियस्ट बन जाता था, वो पूरा गैरों के रंग में ढल जाता। लेकिन जब इंग्लिश ज़बान हमने रोकने की कोशिश की कि ना फैले दुनिया में, लेकिन रुकी, वो बोलते क्यों नहीं,
علماء نہیں چاہتے تھے انگلش پروموٹ ہو, علماء چاہتے تھے اردو یا عربی زبان دنیا میں پھیلے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمان تو انگریزی نہیں جانتے تھے نہ بولتے تھے, پوری دنیا میں عربی پھیلا دی تھی انہوں نے. ہمارا سارا لٹریچر, ہماری ساری ایجوکیشن کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں, عربی میں. تو اس وقت جب مسلمانوں کی خلافت تھی, ہم بلا وجہ انگلش سیکھنا شروع کر دیتے تو ہمارا سارا کلچر برباد ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے کوشش کی انگلش کے سامنے بند باندھنے کی, نہیں باندھ سکے, بالآخر وہ زبان پھیل گئی. اب علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مخالفت کر کے آپ سوسائٹی سے تنہا ہو جائے. اب آپ کے پاس سوسائٹی میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اب جس کو انگلش نہیں آتی وہ بلا وجہ احساس کمتری میں رہتا ہے. آج بنگلہ دیش سے جو مولانا آئے نا, وہ یہی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں مدارس میں طلبہ کو بالکل بھی, وہ ہمارے جامعۃ الرشید کا وزٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے یہاں تو الگ ماحول ہے, ہمارے یہاں تو بنگلہ دیش میں طلبہ کو بالکل انگلش نہیں آتی, علماء اتنے خلاف انگلش کے. کہتے ہیں اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ وہ طلبہ سوسائٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں, احساس کمتری میں, کہیں بھی جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے کیونکہ بنگلہ دیشی زبان بین الاقوامی زبان تو نہیں ہے نا, اردو بھی نہیں آتی ان کو, تو کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے, وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے ہیں. تو دیکھو جب تک انگلش پھیلی نہیں تھی حل یہ تھا کہ روکو, جب پھیل گئی ہے, آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زبان پھیل گئی ہے, اب یہ ہے کہ آپ بھی 2 گھونٹ آپ بھی پی لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے سیکھنی پڑے گی, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے آپ. نہ ایجوکیشن میں آگے, مذہب میں بھی نہیں آگے جا سکتے. اب تو مذہبی ترقی بھی اگر چاہتے ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اردو یا پشتو میں بیان کرتے تو غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اس زبان کو سلیکٹ کیا جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین بھی انگلش سیکھ رہے ہیں, جرمن نے کتنی مخالفت کی انگلش کی, جیپنیز تو انگلش کو کفر سمجھتے تھے اب تک. ہم تو بہت جلدی انگلش کی طرف آ گئے, لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں نا کہ یہ مولانا لوگ اتنی دیر سے انگلش کی طرف آئے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے آئے نہیں ہیں. جیپنیز تو اب تک نہیں آئے, میں جاپان ہو کے گیا ہوں, ابھی بھی انگلش سے نفرت کرتے ہیں, لیکن ان کی نئی نسل باقی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, میں یہی چیزیں سروے کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں جاتا ہوں نا کہ واٹس گوئنگ آن, یا ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا لوگوں سے حالات پوچھے. جیپنیز انگلش کو پسند نہیں کرتے, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جاپانیوں کے, جو رحمۃ اللہ علیہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا, جو ان کی دامت برکاتوں میں, وہ انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. چائنیز میں, چائنا والے انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے, جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے, ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, بلکہ اب تک بہت سارا مذہبی طبقہ بھی نہیں کر رہا. لیکن پتہ کیا ہو رہا ہے, جیپنیز کی جو نئی نسل ہے, وہاں اسکول کے بچوں نے مجھے بتایا, جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو بچوں کو زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں نئی نسل اپنے بڑوں سے باغی ہو رہی ہے, وہ انگلش سیکھ رہی ہے. چائنا میں جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں انگلش. رشیا میں جو نئی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے, حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں پروموٹ کر رہے انگلش کو, نئی نسل کیا ہو رہی ہے, باغی. فرینچ میں جو نئی نسل ہے وہ کیا ہو رہی ہے, باغی. یہ رپورٹ ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. کیوں باغی ہو رہی ہے؟ اس لیے باغی ہو رہی ہے کہ گورے نے انگلش کو دنیا میں اتنا پھیلا دیا کہ جیپنیز کو معلوم ہے کہ ادھر جاپان سے باہر نکلے گونگے ہو گئے بالکل. پوری دنیا میں کوئی جیپنیز زبان نہیں جانتا. تو نئی نسل بولے گی یار ہم تو جاپان سے باہر گونگے بہ رہے ہیں, چھوڑو ابا نے کیا بولا کہ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا چنگ پونگ میں جو مزہ ہے وہ ٹھش پش میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یار وہ ابا, اب ونس اپون اے ٹائم چائنا سے اب باہر نکلو, ختم. چائنیز زبان کیا ہے, ختم. جرمنی سے آپ باہر نکلو, جرمن زبان ختم. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھے, جرمن زبان بھی جانتے ہیں, انگلش بھی جانتے ہیں. وہ بہت بڑے یہ جو سولر پلیٹیں ہوتے ہیں نا, اس کے انجینئر ہیں. یہ جرمنی میں ہی, یہ میرا خیال ہے جو سولر کے ذریعے بجلی بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جرمن سے ہی شروع ہوئی ہے. وہاں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھی, انگلش بھی سیکھی, اور دنیا بھر میں گئے, وہ لیکچر دیے انہوں نے. رشیا سے ان کو بڑی اچھی جاب آئی, یونیورسٹی میں پروفیسر لگے. کہتے ہیں میں وہاں گیا ہوں, کم بختوں کو انگلش کا ایک لفظ ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھاؤ, میں کہہ رہا ہوں میں کیا پڑھاؤں یار تمہیں. اور کہہ رہے وہ تعصب اتنا رشین میں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں رشین زبان سیکھ کے رشین زبان میں پڑھاؤ, ہمیں انگلش میں نہیں. کہہ رہے میں نے کہا تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں پہلے جرمنی میں جا کے جرمن سیکھی میں نے, اس لیے کہ تاکہ وہاں کی یونیورسٹی پڑھ سکوں. انگلش اس لیے سیکھی, بین الاقوامی زبان ہے. اردو میری اپنی زبان ہے, ہیں وہ بیچارے ادھر پنجاب کے. تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری خاطر میں رشین سیکھوں, کتنا مشکل ہے ایک زبان سیکھنا. ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل آئے وہاں سے, بولے میں نہیں سیکھ رہا, جاؤ گے. تو یہ کب تک چلے گا, زیادہ عرصہ تھوڑی چلتا ہے. نئی نسلیں کیا ہوتی ہیں پھر, بولو, باقی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک جنرلی ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا میرے بھائی, جو وبا آنے سے پہلے علاج کچھ اور ہوتا ہے, جب آ جائے سوسائٹی میں ایک چیز پھیل جائے تو اس کا اصلاح کا طریقہ. تو جیسے انگلش دنیا میں پھیل گئی ہمارے روکنے کے باوجود,
اسی طرح میرے بھائی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بھی دنیا میں پھیل چکا ہے, چاہے ہم مجھے پسند آئے یا نہ آئے, یہ پھیل چکا ہے. اب اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو, یوٹیوب پہ پابندی لگاؤ, فیس بک پہ پابندی لگاؤ, اور اپنی بیگم سے اسمارٹ فون چھین کے پھاڑ کر کے توڑ دو اور فضائل اعمال پکڑا دو. وہ فضائل اعمال کی بھی نہیں رہے گی, فون کی بھی نہیں رہے گی. اس کا طریقہ بھی ہے کہ کچھ SOPs بنا لو. نمبر 1, ان میرڈ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کا میں ابھی بالکل بھی قائل نہیں ہوں, اتنا ہماری سوسائٹی میں کلچر نہیں ہے. وہ اماں کا فون استعمال کرے, جو بھی سیٹنگ ویٹنگ ہے, کس استغفر اللہ, یعنی جو بھی بات چیت کسی سے کرنی ہے اماں کے فون سے کرے. کماری بچیوں کو نہ دو, کمارے بچوں کو نہ دو جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں, کم سے کم 18-20 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو بولے بھائی ہمارا فون استعمال کرو. ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, آپ نے لاؤنج میں ایک بڑی LED لگا دی. بیٹا جو دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کے بولو, یہاں بیٹھ. میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے, 10 سال سے لگی ہوئی ہے. جب بہت فنڈامنٹل اس قسم کا مولانا تھا میں سوسائٹی کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو بالکل پابندی لگا دی نا, یہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں, اور پھر گناہ کی چیزیں دیکھیں گے. کیونکہ جب کچھ بھی نہ دیکھا وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی, وہ تو پاگل ہو جائے گا, وہ تو پھر گناہ میں جائے گا. تو یوز ٹو کرو تھوڑا تھوڑا ان کو, ان چیزوں سے. بھائی جائز چیزیں دیکھنی ہے, بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اسکپ کر دو اس کو, بیٹا یہ بری چیز ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں گھر میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو آرام سے سمجھا, بیٹا دیکھو غلط چیز بولو نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت کرو, بری چیزوں کو مت دیکھو. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں. کھلے روم میں لگائی ہوئی LED, سب یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے. بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کھلا ڈلا یہاں. اور بیگم کی نگرانی کیا ہوگی, فون ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پابندی لگا سکتے, اس کو آرام سے سمجھاتے رہو, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, میں ہی ہوں. بیگم ہمیشہ یاد رکھنا, تمہارا صرف ایک ہسبینڈ, جس کا نام جو بھی جمشید یا جو بھی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے موبائل میں گھس کے دیکھنا شروع کر دیا جہاں کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور پھر محبت سے اس کو آپ, سب سے بہتر خدا کی قسم میری رائے کے مطابق اس زمانے میں تربیت چاہتے ہو نا, ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگاؤ. جو میں نے طریقے بتائے نا اس کو فوکس کرو, اس کو تبلیغ میں لے جایا کرو. سختی کرنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے الٹے کام ہوں گے لیکن چھپ کے ہوں گے. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو چماٹے مار مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی نا, نہیں ٹھیک ہوتے اس زمانے میں. ونس اپون اے ٹائم یہ وہ دور گیا, ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا اب, لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ نے غیر ضروری پابندیاں آپ کی لگائی تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے, صرف آپ کے گھر میں ہو تو بغاوت پھیلے گی اور ریئیکشن ہوگا, اور نتیجہ ایک ہی دفعہ میں وہ تقوی کی چادر جب اترے گی نا تو بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی کئی وقتوں کا بھوکا ہو اور پھر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پوری دیکھ کھا جاتا ہے. پھر وہ کیا کھا جاتا ہے, جیسے ہم دیکھو کتنا بھوکے ہوتے ہیں تو افطاری میں کتنا پھوڑ دیتے ہیں ہم بیٹھ کے, تو پھر وہ پوری دیکھ کھا جائے گا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے بعض صوفیوں کے حالات, کہ کچھ صوفی ایسے گزرے ہیں جو بہت عبادت کرتے تھے, اللہ اللہ, انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی تاکہ بیگم کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور عبادت میں کمی آ جائے. کہتے ہیں ان لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو پھر وہ ایسے بدماش بنے ہیں کہ الامان والحفیظ. انہوں نے کہا وہ نارمل وے میں چلتے رہتے تو صحیح رہتے. تو اس لیے تربیت میں میرے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت, مصلحت. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں جامع الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تمام استاذوں نے مشورہ دیا کہ طلبہ کو موبائل استعمال کرنے کے بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب نے کہا بالکل بھائی, اور دلیل یہ کہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی تو سب چل رہے تھے نا, اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو امیر ہیں ابھی بھی, ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, قانون بنانے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کو فالو کرنا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے, لوگ مان لیں گے اس کو. ایسا تو نہیں کہ ہم پابندی لگا دیں اور سب نے چھپ چھپ کے رکھے ہوئے ہوں. کہا ٹھیک ہے جب موبائل نہیں تھا اس کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی, لیکن موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے کہ اب اس پہ پابندی لگانا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا قانون بنانا جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو, سوائے اس کے کہ طلبہ میں بغاوت پیدا کرے گا اور قانون شکنی کریں گے, پھر جو قانون نافذ ہوئے ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس وقت میں نے کہا یار 100 سنار کی اور ایک لوہار کی, صحیح ہے نا, یہ دلیل ہے. انہوں نے کہا موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکتے, اس کو کوئی لمٹ کر دیتے ہیں. بھائی عصر سے مغرب تک ہم آپ کو موبائل دے دیا کریں گے, اس میں استعمال کرو, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی, اس کو یہ کہ بالکل پابندی. انہوں نے کہا جس کے جتنے مرضی فضائل سنا لو آپ,
پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح میرے بھائی یہ جو بالکل دنیا چھوڑ چھاڑ کے بالکل علیحدگی اختیار کر کے بالکل ہی صوفی اور نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تھوڑے دن تک کی تو بات ہے, چل جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا بیڑا غرق. اور خاص طور پر میں نے ایک مثال دی تھی نا, ایک صاحب کو جاب لیس تھے, بے روزگار گھوم رہے تھے, ایک جگہ جاب ملی تو وہاں لڑکیاں وڑکیاں بھی تھیں, تو ان کے پیر صاحب نے کہا وہاں جاب مت کرو. وہ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے, میں نے کہا میرے بھائی جاب کر لے, نظر کی حفاظت کر. آج کل دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خواتین نہ گھسی ہوئی ہوں. تیرے کو سارے رائیونڈ کے بزرگوں کے بیچ میں کوئی جاب مل جائے تو لک ہے تمہاری, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور میں نے کہا ابھی گناہ کا خطرہ ہے بد نظری کا, جب پیسے جیب میں نہیں ہوں گے نا, تیری پہلے بات تو شادی نہیں ہوگی, اور کب تک برداشت کرے گا تو, زنا میں نہ پڑ جائے, کہیں زنا میں نہ پڑ جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر شادی ہو بھی گئی, جب پیسے نہیں آئیں گے نا, وہ بیگم ہی آج کل کھولا لے کے مارکیٹ سے شارٹ, پھر ڈپریشن میں تمہارے پیر و مرشد تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو ہوتا رہے گا, پیر صاحب کہیں گے صبر, انا للہ و انا الیہ راجعون, 100 دفعہ تسبیح پڑھو. تو میں نے کہا آپ کے پیر بزرگ ہیں, نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, لیکن سوسائٹی کا علم ان کو نہیں ہے, تو اس لیے حلال جاب کہیں بھی مل رہی ہے کرو. ہاں نظر کی حفاظت کو فوکس کرو, اگر پھر بھی بدنظری ہوتی ہے توبہ کرو, اس کو فوکس کرو, اصلاح کو فوکس کرو. کام نہیں چھوڑنا ہے دنیا میں, کوئی بھی کام سارے کرنے ہیں. پڑھنے کے لیے باہر ملکوں میں بھی جانا ہے, اور یہاں بھی پڑھنا ہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے, فوج میں بھی جانا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں فوج میں جاتا ہوں, اور بعض دفعہ لبرل قسم کا آفیسر آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی جان سارے دنیا کے سارے کام جو ملک کے لیے ضروری ہیں وہ سارے کام کرنے ہیں. جو دیکھو جب کوئی شخص پیشنٹ ہوتا ہے نا, مریض ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کو پتا ہے اس کو آپریشن کیے بغیر گزارا نہیں ہے, دل اس کا اتنا بند ہو چکا ہے, تو آپریشن کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ نہ کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اس کو پتا ہے نہ کیا تو موت یقینی ہے, تو پھر وہ رسک لے کے کام کرتا ہے. تو ہم ابھی جو امت جس سچویشن سے گزر رہی ہے نا, وہ سچویشن یہ وہ صحابہ اور خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ابھی جو کام بھی کرو گے کچھ نہ کچھ اس کے سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے, تو ان سائڈ افیکٹ کو دیکھ کے کام سے نہیں رکنا ہے, یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ سائڈ افیکٹ کیسے ختم ہو یا کم ہو, کام سارے کرنے ہیں. میں آپ کو آخری بس مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم نے جامعۃ الرشید میں جن طلبہ کو انگلش سکھائی ہے نا, ان میں ٹھش پش اور اسٹائل زیادہ ہیں. جن کو نہیں سکھائی وہ زیادہ نیک ہیں. ہمارے استاذ کہنے لگے جو طلبہ انگلش سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہیئر اسٹائل آ رہا ہے ان کا نا, اور وہ ایک بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری انگلش بول کے شو مارنا شروع کر دیتی ہیں. سائڈ افیکٹ ہیں, لیکن کیا مطلب یار, نہیں سیکھیں, یہ ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, جب یوز ٹو ہو جائیں گے نا ختم. لیکن اگر نہیں سیکھی تو ایسے نیک بننے کا فائدہ کیا ہے جس میں نہ آپ دین کا کام کر سکو, نہ امت مسلمہ اس سے ترقی حاصل کرے. تو اس لیے اس زمانے میں بہت ہی سنبھل کے چلنا ہے. تو میں بس وہ آیت بتا دوں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اس امت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, نہ یہ رہبانیت پر ہے کہ بالکل ایک طرف, نہ یہ مادہ پرست ہے کہ حلال و حرام کی فکر ہی چھوڑ دے, یہ بالکل بیچ کی راہ میں چلنے والی امت ہے. اور یہی اس امت کی سب سے بڑی فضیلت ہے, جو آج کل دینداروں میں یہ چیز شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اخلاق پر بیان تو رہ گیا, پاکستان جو اس وقت باپ بنا ہوا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے نہیں بنا ہوا. آج بیان جو میں نے شروع کیا تو ٹاپک سے میں بہت ہٹ گیا تھا, تھوڑا سا اس ٹاپک کو میں سمرائز کر کے تاکہ اگلے ہفتے پھر ہم وہیں سے شروع کریں. تو بیان جو میں نے شروع کیا تھا نا, وہ یہ شروع کیا تھا تکبر پہ, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے. تو قرآن میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کو متکبر ہی کہا ہے, چاہے وہ ہمارے نظر میں کتنے ہی تواضع والے کیوں نہ ہو. اس لیے اللہ کافر کو متکبر کہتا ہے, حالانکہ ہم اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی تواضع. بھائی وہ انسانوں کے سامنے, خدا کے سامنے تو اکڑ رہا ہے, کیوں نماز نہیں پڑھتا, کیوں اس کے حکام کو فالو نہیں کرتا. تو بے نمازی بھی اللہ کی نظر میں متکبر ہے. تو اس پہ پھر میں نے بات کی تھی کہ جو نماز ہے نا, وہ سب سے زیادہ تواضع پیدا کرتی ہے اگر اس کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے. اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہونے میں بہت بڑی دلیل ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے, اگر یہ انسان کی بنائی ہوئے کلام ہے تو ایک آیت بھی لے کر آؤ. اب یہ دعویٰ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ہم قرآن کی بلاغت سے پورے طور پہ واقف نہیں ہیں. عرب سمجھتے تھے کہ واقعی اس جیسی آیت بنانا ممکن نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے یہ دعویٰ سمجھنا آسان ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان میں ایک حکم جیسا بھی کوئی حکم نہیں لا سکتا, آج تک نہیں لایا. آپ دیکھ لو جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں اس وقت, ان کی کوئی ایک تعلیم بتا دو جو اسلام جیسی ہو. نکاح طلاق میں دیکھ لو, خریداری میں دیکھ لو, عبادات میں دیکھ لو, اخلاقیات میں دیکھ لو, جو بیلنس ہر چیز میں اعتدال ہے وہ دیکھ لو, کہیں بھی نہیں ہے. تو
تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے. حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے جو علوم نبوت ہیں وہی دلیل نبوت بھی ہیں. نبی نے جو ہمیں علم دیا ہے نا وہ علم میں ایک ایک جزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. تو باقی اس پر پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جو میں موضوع سے بالکل ہٹ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کیونکہ اس میں تکبر ہے. تو کہاں کہاں انسان تکبر ظاہر کرتا ہے یہ مثالیں چل رہی تھیں. ان میں ایک مثال آئی تھی صرف نماز کی. تو نماز نا ترجمے کے ساتھ سیکھیں. جو ترجمے کے ساتھ نماز یعنی سیکھ کے پڑھتا ہے اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے. سجدہ کرتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے. بہت پرانی بات ہے, 20-25 سال ہو گئے ہوں گے. میں بنوری ٹاؤن گیا تو ایک اس وقت غیر ملکی طلبہ بھی آیا کرتے تھے بنوری ٹاؤن میں. تو ایک طالب علم تھا مسلمان ہوا تھا. اس نے بتایا ہم جس کنٹری میں ہیں تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم انسان ہو کے اپنا ماتھا زمین پہ کیوں رکھ رہے ہو. تو واقعی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا رکھے تو مذاق بنتا ہے. میں نے کہا ان سے یہ کہا کرو کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. تو اس اللہ کے سامنے تکبر انسان پہ جچتا نہیں ہے. تو نماز میں سجدہ ہے, انسان اللہ کے سامنے ماتھا رکھ دیتا ہے, تکبر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تکبر غیر مسلم میں ہے. وہ نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, نہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے, نہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. آج کل تو اس نے ہر چیز کو لاجک پہ ڈال دیا. بھائی دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. انسان بنا بھی آٹومیٹیکلی یہ خود بخود ہے. یہ جو بارشیں برس رہی ہیں نیچرل ہے. یہ جو خربوزے بن رہے ہیں نیچرل ہے. آم بن رہے ہیں نیچرل ہے. تو ہم کیوں کسی کے سامنے جھکیں؟ تو ایسا آدمی جتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ فرعون ہے, وہ متکبر ہے. تو اس لیے اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا اور 9 مہینے میں انسان بنا دیا. تم اپنی اصل تو دیکھو اور بنایا کیا ہم نے تمہیں. تو یہ سارا جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں نا, جو تمہاری کھوپڑی آج اتنی ترقی کر رہی ہے اور تم اللہ کو بھول گئے ہو, اپنی اوقات پہچانو. سب کچھ گاڈ گفٹڈ ہے, بھیک میں ملا ہوا ہے, تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بیان تھا جس سے میں ہٹ گیا تھا. چوئی بخدمت جناب مفتی صاحب السلام علیکم. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 5 سال سے والد صاحب کے ساتھ بیٹری کی دکان پر کام کر رہا ہوں. میرا نام کاشف راجپوت ول قاسم رانا راجپوت. شادی جلدی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال کیا ہے یار؟ ابا کے ساتھ بیٹری کا کام کر رہے ہو 5. میں نے کہا شاید کوئی بیٹریوں کے مسئلہ پوچھ رہا ہوگا کہ ابا مجھے تنخواہ صحیح نہیں دے رہے, یا یہ کہ ابا کے بعد جو ہے میرا اس میں کتنا حصہ ہوگا. آگے سوال ہے کہ میری شادی کا کیا ہوگا, اور آگے والد صاحب کا نمبر بھی ڈالا ہوا ہے. میں ان کے ابا کو فون کر کے بولوں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ 5 سال سے بیٹری کا کام کر رہا ہے اور اس کی اپنی بیٹری بھی فل چارج ہے, تو یہ ان کا مقصد ہوگا کہ آپ اس بیٹری کی فکر تو کر رہے ہو جو آپ کا بزنس ہے, اس بیٹری کی آپ کو کوئی پرواہ. یہ مناسبت ہو سکتی ہے آپس میں, یعنی اس سوال میں نا. ابے بھائی میں اباؤں کو خود سے فون نہیں کرتا. ابا بولیں گے یار میرا بیٹا ہے تو کیوں مولوی صاحب ٹانگ اڑا رہے ہو ہمارے معاملات میں. ہم 2 طالب علم مردان اور نوشہرہ کے دارالعلوم کراچی سے آپ سے ملاقات کے خواہش ہیں. کہاں ہیں؟ چلیں ملتے ہیں نماز. وہ سوال جواب کی بات. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے پاکی ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتے. میرے سامنے پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے دھو دیتے ہیں. ناپاک چیزوں کو کبھی صحیح طرح پاک نہیں کرتے. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی ہے. اب آپ کو وہم ہو گیا میرے بھائی, جس وجہ سے اب وسوسے اور وہم کا مسئلہ ہو گیا. اب جب ایک دفعہ وہم پیدا ہو گیا, اب آپ کے گھر والے روزانہ ڈیٹول سے بھی گھر کو دھوئیں گے نا, پورے گھر کو. اب آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا. گھر والے جو بے احتیاطی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, لیکن آپ کو جو وہم کی بیماری لگ گئی یہ زیادہ غلط ہے. تو گھر والوں کو سمجھاؤ کہ بھائی